تساہل برت رہے ہیں تو وہی چھٹی بالکل نہ کریں. امتحان بھی ہوا ہے، نتیجہ آیا ہے. محسوس ہو رہا ہے کہ بعض ساتھی کلاس میں آنے کے معاملے میں کچھ شاید چھٹیوں کی وجہ سے سستی کا شکار ہوئے ہیں یا اپنی مصروفیت کی وجہ سے. ان سے درخواست ہے کہ پابندی کا اہتمام فرمائیں، بالکل ایک غیر حاضری بھی نہ ہو. کتاب کھولیں. یہ اصدق الرؤیا بالاسحار یہاں سے جی 44 پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصدق الرؤیا بالاسحار. ترجمہ سنیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سب سے زیادہ سچا خواب یہ صبح کے وقت کا ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے نا، سحری کا وقت رات کا بالکل آخری حصہ، صبح کے وقت یعنی سحر کے وقت کے خواب یہ سب سے زیادہ سچے ہوا کرتے ہیں. تو دیکھیں، خواب انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے اور اللہ پاک کی طرف سے ایک نظام ہے. انسان جب سوتا ہے تو اکثر و بیشتر کوئی نہ کوئی خواب دیکھتا ہے. اس اعتبار سے خواب کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. جی، اصدق الرؤیا بالاسحار، سب سے زیادہ سچا خواب یہ سحر کے وقت کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، خواب کی 3 قسمیں ہیں. 3 قسمیں ہیں خواب کی. ایک قسم وہ تصویر انسانی کہلاتے ہیں، تصویر انسانی. دوسری قسم وہ رؤیا صادقہ ہے، رؤیا صادقہ. جی ہاں. اور تیسری قسم جو ہے وہ شیطانی خواب ہے. پہلی قسم تصویر انسانی، بعض دفعہ انسان کے ذہن پر کوئی بات سوار ہوتی ہے، کوئی ٹینشن ہوتی ہے، یا انسان بہت زیادہ کسی چیز کے بارے میں جب سوچتا ہے تو رات کو خواب میں بھی وہی دیکھتا ہے. یہ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ انسان کے ذہن پر ایک بات سوار ہو گئی یا بہت زیادہ متفکر ہے انسان، دن رات اس چیز کے بارے میں جب سوچتا ہے تو بعض مرتبہ پھر خواب بھی اسی طرح آتے ہیں، اسی چیز سے متعلق آتے ہیں. یہ تصویر انسانی ہے. دوسری قسم مبشرات ہے، نیک خواب، سچے خواب. بعض مرتبہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو خواب میں پہلے سے کوئی بشارت، خوشخبری دے دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ تعبیر فوراً ظاہر ہو. اس پر کی تعبیر سے متعلق، رؤیا سے متعلق جو حدیث کا درس ہے، اس میں اگر آپ حضرات ہوں تو بہت تفصیل سے بات کئی دروس میں گزری تھی. تو مبشرات یہ وہ خواب کہ جو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو دکھاتے ہیں، اور بعض مرتبہ ان کو کوئی خوشی ملنے والی ہوتی ہے، مرتبہ یا مقام اللہ پاک پہلے سے مطلع فرما دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا، بعض مرتبہ انسان خواب دیکھتا ہے بالکل وہی تعبیر نکلتی ہے. اور تیسری قسم کے جو خواب ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ شیطانی خواب، وہ شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں. بعض مرتبہ انسان کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیتا ہے، شیطان اپنے اثرات داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے. خاص طور پر انسان جب گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا، مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا، وضو کا اہتمام نہیں کرتا، یا غسل میں تاخیر کرتا ہے، پھر اس طرح کے خواب آتے ہیں. یا اگر انسان کی عملی زندگی، بیداری والی زندگی، وہ اعمال والی، تقوی والی خدا نخواستہ نہیں ہے، اس صورت کے اندر بھی پھر اس طرح کے خوابوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. 3 قسم سمجھ گئے. دوسری بات اس میں یہ سمجھ لیں کہ خواب ایک چیز ہے اور اس کی تعبیر دوسری چیز ہے. تعبیر الرؤیا جسے کہتے ہیں، یہ ایک مستقل فن ہے. اور یہ جو رؤیا کا فن ہے، تعبیر کا فن ہے، تعبیر الرؤیا، خواب کی تعبیر، یہ من جانب اللہ ہوتا ہے. اللہ پاک جس کو یہ ملکہ اور یہ مہارت دے دے. یہ کسبی علم نہیں ہے، یہ وہبی علم ہے. یعنی یہ وہ علم نہیں ہے کہ انسان چاہے میں اس کا کوئی کورس کر لوں یا اس کو سیکھ لوں یا اس کا کوئی طریقہ ہو. ایسا ہے نہیں عام طور پر.
اگر انسان سیکھنا بھی چاہے تو اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. البتہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک خود بخود ان کو یہ ملکہ دے دیتے ہیں. یہ بھی ہے کہ ایک شخص عالم دین ہے، قرآن اور حدیث پڑھا ہوا ہے، ایک حد تک وہ بھی عبور رکھتا ہے کسی درجے میں، لیکن اس کے لیے میں نے کہا نا کہ یہ کوئی اس میں کسب کو دخل نہیں ہے. لہٰذا اگر انسان کوئی خواب دیکھ لے تو علماء نے لکھا ہے کہ انسان خواب پوچھنے میں چند باتوں کا اہتمام ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرے. ہر ایک کے سامنے اپنے خواب کی تعبیر انسان کس سے پوچھے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص اس فن کو جانتا ہو، ماہر ہو، یا قرآن اور حدیث کا علم رکھتا ہو، عالم دین ہو. اور اسی طریقے سے نمبر 3، وہ شخص اس کے ساتھ مخلص بھی ہو. دشمن سے نہیں پوچھے، اپنے مخالف سے تعبیر نہیں پوچھے کبھی بھی. تو اگر انسان خواب کی تعبیر پوچھے بھی تو اس میں یہ کہ یا تو وہ اس فن کا ماہر آدمی ہو، اس کی شہرت مسلمہ ہو، جیسے اس امت میں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. علامہ ابن سیرین کو اللہ پاک نے بڑی مہارت دی تھی، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت بھی تعبیر پوچھنے کے لیے ان سے رجوع فرماتے تھے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑا ملکہ اللہ پاک نے دیا. اسی طریقے سے اور بھی حضرات ایسے ہیں کہ جو اس فن میں مہارت رکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر وہ شخص اس بات کا اہتمام کریں کہ جس سے پوچھا جائے وہ اہل علم میں سے ہو، علم رکھتا ہو، اور نمبر 3 وہ اس کا خیر خواہ ہو، مخالف نہ ہو. اگر عام آدمی سے دشمن سے پوچھیں گے ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کے غلط بتائے. عام جاہل آدمی سے پوچھیں گے ہو سکتا ہے وہ اپنی طرف سے بتا دے. اس کا ایک نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو الٹا سیدھا بتائے ہو سکتا ہے اسی طرح پھر ہو جائے اور یہ شخص نقصان اٹھا لے. اور یہ کوئی ایسا مذاق کھیل نہیں ہے کہ انسان خواب کی تعبیر ہر ایک کو خواب ہر ایک کو سنائے اور ہر ایک سے تعبیر پوچھے. اچھا خواب دیکھے، اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے. اور خدا نخواستہ اگر ڈراؤنا خواب، برا خواب دیکھے، علماء نے لکھا ہے کہ جاگنے کے بعد انسان 3 مرتبہ بائیں جانب تھتکار دے، اعوذ باللہ پڑھ لے. اعوذ باللہ پڑھ کے 3 مرتبہ بائیں جانب ایسے ہلکا سا تھتکارنے کی کیفیت جیسے ہوتی ہے نا، تھوکنا نہیں ہے لیکن تھتکارنے کی کیفیت، اور پھر کروٹ بدل کر سو جائے. جس کروٹ پہ پہلے تھا اس کو بدل لے، انشاءاللہ وہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اچھے یا برے خوابوں میں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، کہ انسان کی بیداری کی زندگی کا بہت بڑا عمل ہے، اور انسان کے اعمال کا، کردار کا بہت بڑا دخل ہے. تو بہرحال یہ مستقل اپنی ایک دنیا ہے. بعض انبیاء کو بھی اللہ پاک نے مہارت دی، حضرت دانیال علیہ السلام، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام. اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بڑی مہارت دی تھی. قرآن کریم میں واقعہ مذکور ہے نا، ایک تو انہوں نے خود بھی بچپن میں خواب دیکھا، اور پھر وہ جیل خانے میں، قید خانے میں تھے. 2 قیدی ان کے پاس آئے، وہ قید کیے گئے. ایک بادشاہ کا ساقی تھا، شراب نہ چھوڑ کر دیتا تھا. دوسرا خباز تھا، نان بائی. ان کی تعبیر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب کی تعبیر فرماتے تھے. اور حدیثوں میں آتا ہے جب آپ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھاتے تو فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ کی طرف رخ فرماتے، رخ پھیر کر بیٹھ جاتے اور پوچھتے اگر کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے. بعض مرتبہ آپ علیہ السلام خود بھی اپنا کوئی خواب بیان فرماتے، بعض مرتبہ صحابہ اپنا خواب بیان فرماتے، آپ علیہ السلام اس کی تعبیر بیان فرماتے تھے. تو بہرحال یہ خوابوں کی تعبیر یہ ایک مستقل ایک الگ دنیا ہے. البتہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھے خواب دکھائی دے، سچے خواب دکھائی دے، علماء نے لکھا ہے چند باتوں کا اہتمام کریں. اس کے لیے چند باتوں کا اہتمام. سب سے جو بنیادی چیز علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ سچ بولنے کی عادت ڈالیں. خود بھی کبھی جھوٹ نہیں بولے. جو انسان صدق پر عمل کرتا ہے نا، صدق مقال، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سچ کا پابند ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے خواب بھی سچے کر دیتے ہیں. وہ سچے خواب دیکھتا ہے اور مبشرات اللہ پاک اس کو دکھاتے ہیں. سچے خواب دیکھے گا، سچ بولے گا تب. نمبر 2، اکل حلال کا اہتمام کریں. حرام رزق سے اپنے آپ کو، حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی طریقے سے نمبر 3 علماء نے لکھا ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں. دن میں گناہوں سے اپنے آپ کو، اپنے اعضاء کو بچائے گا، یہ سچے خواب دیکھے گا. اور اسی طریقے سے طہارت، پاکی اور باوضو حالت میں سونے کا اہتمام کر لیں. تو ان چند باتوں کا جب انسان اہتمام کرے گا، سچ بولے گا، رزق حلال کھائے گا، طہارت اور پاکی کے ساتھ سوئے گا، اور بیداری والی زندگی میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا،
یہ شخص اللہ پاک اس کو ایسے ہی خواب دیکھے گا وہ سچ ہوگا، اور دیکھے گے بھی خواب بہترین قسم کے اچھے اور سچے خواب۔ آخری بات اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں انسان افراط و تفریط سے اپنے آپ کو بچائے۔ میں نے درس میں بھی عرض کیا تھا، کیا مطلب افراط و تفریط سے؟ افراط و تفریط یہ ہے کہ بعض لوگ بالکل اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اس کا انکار کرتے ہیں کہ خوابوں کی کوئی حیثیت ہی ہے ہی نہیں، یہ ایک بس ایسی ایک روٹین کی چیز ہے، جو بھی دیکھ لیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، حدیث میں آتا ہے سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، روایتوں میں آتا ہے۔ نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، نبی نہیں آئے گا، پیغمبر کا سلسلہ حضور علیہ السلام آخری پیغمبر تھے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن ایک حصہ باقی ہے نبوت کا 46واں جز، وہ ہے سچے خواب، وہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو دکھائیں گے۔ تو یہ بے حیثیت چیز نہیں ہے، اگر کوئی سرے سے خواب کا انکار ہی کر دے کہ خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ ایک بے حیثیت چیز ہے، تو یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس کی ہمیں کتنی مثالیں ملتی ہیں، قرآن کریم میں نہیں ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا، 11 کوکبہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، پھر اس کی تعبیر کب ظاہر ہوئی؟ جب ان کے بھائی اور والد ان سے ملنے آئے، کتنے سالوں بعد۔ اسی طریقے سے وہ 2 قیدیوں نے خواب دیکھا۔ احادیث مبارکہ میں بہت سارے واقعات اس طرح آتے ہیں خواب سے متعلق۔ آپ علیہ السلام ایک غزوے پر تشریف لے گئے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، آپ نے خواب دیکھا ایک گائے ذبح کی گئی، تفصیلات ہے ساری۔ تو مختلف روایتوں میں باقاعدہ حدیثوں میں آتا ہے آپ علیہ السلام کے مبارک خواب آئے ہیں، تو اس کا بالکل انکار کرنا یہ غلط نظریہ ہے، غلط سوچ۔ دوسری طرف صرف محض خواب پر ہی زندگی گزارنا، بس جو خواب دیکھا ڈائری لی ہوئی ہے، اس میں نوٹ کر رہے ہیں، ایک بک بنائی ہوئی ہے، اور سارا دن جو ہے علماء کے پیچھے یا پھر اس طرح لوگوں کے بھئی اب مجھے تعبیر بتائے، رات کو یہ خواب دیکھا۔ بعض لوگ یہ دھندا مستقل بنا لیتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے کہ پھر بیداری والی زندگی سے اعمال چلے جاتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، بس یہ خواب دیکھا ہے، یہ خواب دیکھا ہے، یہ خواب دیکھا ہے، یہ خواب دیکھا ہے۔ تو صرف اس کے پیچھے پڑ جانا، یاد رکھے، یہ بھی غلط ہے کہ انسان سارا دن بس خوابوں کی تعبیر کے پیچھے پھرتا پھرے۔ اصل چیز بیداری والی زندگی کے اعمال۔ اور ایک بات آخری یہ بھی سمجھ لیں بطور فائدے کے کہ علماء نے لکھا ہے کہ خواب یہ حجت شرعی نہیں ہے، خواب یہ حجت شرعی نہیں ہے۔ حجت شرعی آپ سمجھتے ہیں نا، خواب کی بنیاد پر خواب کو انسان کوئی دین کے لیے دلیل نہیں بنا سکتا، خواب کو انسان کوئی دین کے لیے حجت اور دلیل نہیں بنا سکتا۔ بس مثال کے طور پہ کسی نے خواب میں دیکھا ہو، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا ڈرامے بازیاں وغیرہ کرتے ہیں، یا اس طرح جھوٹے قسم کے لوگ، خواب میں نے دیکھا مجھے نمازیں معاف کر دی گئی، مجھے کہا گیا کہ آپ نماز نہیں پڑھیں۔ اگر یہ کوئی خواب دیکھے اور مجھے کہا گیا کہ آپ سے نمازیں معاف ہے، یہ شیطانی خواب ہے، اس کو خواب میں شیطان آیا ہے، اور یہ خود بھی شیطان ہے، کیونکہ نماز تو پیغمبر سے معاف نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کی کوئی بات اور اس کو پھر قرآن اور حدیث کے خلاف بطور حجت کے لانا، یہ کبھی نہیں بن سکتا۔ خواب قرآن اور حدیث کے خلاف حجت نہیں بن سکتا۔ خواب میں انسان اگر کوئی دیکھ لے کہ بھئی وہ اس طرح کا عمل کا، پیغمبر کا خواب الگ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، وہ لے گئے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا، وہ پیغمبر کا خواب تھا۔ لیکن اب یہ نہیں اگر کسی اور نے دیکھا کہ میں کسی انسان کو ذبح کر رہا ہوں تو چلو اب یہ دلیل ہے، اب میں سچی میں ایسا کروں گا، یہ ناجائز اور حرام عمل ہوگا، قتل انسانی ہوگا۔ تو کچھ بات آپ حضرات کو سمجھ میں آئی کہ خواب یہ دلیل اور حجت شرعی کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اگر خواب میں دیکھا اور وہ قرآن اور حدیث سے متصادم بات ہے تو یہ بالکل غلط ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور باقاعدہ اس طرح کے جاہل قسم کے لوگ، جاہل قسم کے پیر، اس طرح کے باقاعدہ واقعات ہوئے ہیں نا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ ایک واقعہ بہت بڑا غالباً ایسا ہوا تھا، میرے ذہن میں صحیح نہیں ہے، کہ کشتی میں بہت سارے افراد کو لے گئے، وہ کشتی ساری ڈوب گئی تھی، کتنے سارے افراد کی جانیں چلی گئی، اور کہا مجھے خواب میں فلاں نے کہا تھا کہ آپ اس طرح کشتی میں سفر کر کے وہاں جائیں۔ تو بہرحال خواب یہ حجت شرعی نہیں ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا آصف صاحب انشاءاللہ پڑھائیں گے تھوڑا۔